وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، 15 میں سے ایک جز ہے۔ فرمایا کہ جو میری طرف رجوع لایا اس کی پیروی کر۔ اب اس کی تفسیر میں آپ ذرا غور فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ مفسر قرآن حضرت علامہ محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کس طرح؟ اس کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں من انابا، من انابا کا مطلب کیا ہے؟ جو میری طرف رجوع لایا، من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت سے مراد رجوع لانے والا کون ہے؟ وہ رجوع لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس لیے کہ جب آپ ایمان لائے تو چونکہ آپ ایک بہت بڑے نامی گرامی بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور اس وقت کے سیاسی حلقوں میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، اور آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اور اسی طرح دیگر قبیلوں میں، دیگر لوگوں میں بھی آپ کا ایک اچھا رعب اور دبدبا تھا، ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر آپ کو مانا جاتا تھا اور آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ تو آپ جب اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے کی خبر ایک جو ایسے جنگل میں آگ کی طرح وہ ہر طرف پھیل گئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور سب اس پر بڑے حیران تھے۔ تو دیگر تاجروں کی طرح آپ کے جو قریبی دوست تھے، قریبی تاجر تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعید بن زید ہیں، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ 5 صحابہ اکرام یہ بڑے حیران ہوئے۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس حیرت کی یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ کیا واقعی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس واقعے کی تفصیل انہوں نے جاننا چاہی کہ کیا واقعی ہم نے یہ حقیقت سنا ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنایا۔ اب جب ان لوگوں نے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنا تو یہ سارے کے سارے مل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور اس وقت سب نے مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی اختیار کر لی، سب کے سب دین اسلام سے مشرف ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مبلغ بھی ہیں۔ آپ بقیہ معاملات میں تو اولیت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے والا یہ شرف حاصل ہے، لیکن آپ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں بھی سب سے اول ہیں کہ آپ کی بدولت کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دامن اسلام عطا فرمایا، اور ان میں یہ بہت بڑے نام ہیں، اور ان میں جو ہے یہ جو 5 نام میں نے ذکر کیے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا گیا کہ اے سعد، تمہاری سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس شخصیت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرو۔ تو آج تک اور قیامت تک لوگوں کی بھلائی، سعادت مندی اسی میں ہے کہ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں۔ جو ان کی پیروی کرے گا
وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عاشق بن جائے گا، کیونکہ عاشق تو سارے ہی مسلمان ہیں، عاشق تو سارے ہی صحابہ ہیں، لیکن عاشق اکبر وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے ان کی پیروی اگر ہم کریں گے، ان کی ادائیں ہم اپنائیں گے کہ کس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، پیروی کرتے، حضور کا کس قدر ان کو عشق تھا، حضور کی سنتوں کے ساتھ کس طرح ان کو لگاؤ اور محبت تھی، صحابہ کے ساتھ کیسا پیار بھرا انداز تھا، اہل بیت کے ساتھ کیسا محبت بھرا انداز تھا، ہر حوالے سے ہمارے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔